السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. لو جی، خوشبو لگا کے جناب آپ کے پاس پیش ہوتے ہیں یہ. ہاں، بتاؤ کس کس کو خوشبو آئی ہے بھائی؟ بڑی پیاری بات ہے، بڑی خوشبو پھیل جاتی ہے ادھر. واقعی بڑی خوبصورت خوشبو ہے، بڑی پھیل جاتی ہے. ہمارے پاس بہت خبریں ہیں، اہم خبریں ہیں، خطرناک خبریں بھی ہیں جی. نواز شریف صاحب اسمبلی میں کیوں نہیں آتے، اس حوالے سے بھی بڑی خبریں ہیں. لیکن سب سے پہلے ابھی امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر ہو رہی تھی جی. ماس دی راکھی بلی. امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر کہ جناب جو اسرائیل نے حملہ کیتا ہے نا 7 اکتوبر نو، وہ ٹھیک کیتا ہے. ہر کسی کو دفاع کا حق ہے. اقوام متحدہ میں تقریریں ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا جی یہ جو یوکرین کی جنگ چل رہی ہے نا، ہم نے ٹھیک روس کو روکا ہے اور روس کے خلاف کارروائی کی ہے. ویسے سر جی، جس طرح بھٹو نے تقریر کی تھی نا، آپ یقین کریں میرا ایک دفعہ تو دل کر رہا تھا کہ اقوام متحدہ میں اگر مجھے موقع ملے نا کبھی، تو میں کہوں کہ یہ اقوام متحدہ ختم کر دو. جہاں انسانیت گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے. 1.5 سال ہو گیا یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے، اقوام متحدہ فیل. 1 سال ہو گیا ہے جناب یہ فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے، اقوام متحدہ فیل. یہ کس لیے ہے؟ یہ تقریروں کے لیے ہے. اور کوئی وہاں پہ کشمیر کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا. کشمیر کا ذکر تو خیر شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے، لیکن یہ فلسطین کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یوکرین کا ذکر کیا ہے. بابا جو بائیڈن جو آیا ہوا تھا، تو یہ اقوام متحدہ کس لیے بنی ہوئی ہے بھائی؟ انسانیت سسک سسک کے مر رہی ہے. ایتھوپیا ہو، صومالیہ ہو، یہ بر صغیر کے ملک ہوں، بالکل اقوام متحدہ فیل ہو گئی ہے بالکل. جیسے ادھر ہماری حکومتیں فیل ہے نا بجلی پانی گیس دینے میں، اقوام متحدہ دنیا میں امن قائم کرنے کے سلسلے میں فیل ہے. شرم آنی چاہیے جو بائیڈن کو، جو اسرائیل کے حق میں کہہ رہا ہے کہ جناب دفاع کا حق ہونا چاہیے. اس طرح تو ہر بندہ کہتا ہے جی میرے اوپر کوئی حملہ ہوا تو میں دفاع کروں گا. یہ کون سی نئی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی جنگ بند کرو. نہ 1.5 سال سے یوکرین کی جنگ بند ہوئی ہے، نہ 1 سال سے فلسطین کی جنگ بند ہوئی ہے، نہ کوئی سوڈان اور ان ملکوں میں انڈونیشیا میں کوئی غربت کم ہوئی ہے. تو اقوام متحدہ میں جی تقریریں ہو رہی ہیں. اس سے بہتر تو ذوالفقار علی بھٹو نے قرارداد پھاڑ کے کہا تھا کہ یہ رہی تمہاری اقوام متحدہ، میں جا رہا ہوں. جس کی آواز آج تک گونجی جاتی ہے. کوئی دلیر بندہ ہو تو ایسی باتیں کرے. وہاں اسلاموفوبیا اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو کسی نے جرت نہیں ہے کہ ہم جی اقوام متحدہ کو نہیں مانتے، ہم ادھر آئندہ نہیں آئیں گے. نہیں، وہ جی فلانا تو شرم کی بات ہے. یہ جو پوری دنیا میں تقریر جو بائیڈن کی گئی ہے نا، یہ قابل مذمت تقریر ہے. اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے. انہوں نے اسرائیل کا بھی دفاع کیا ہے اور روس کے خلاف بھی باتیں کی ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے. اب آئے جی پوری دنیا باہر سے نکل کے ذرا اپنے ملک کے جاؤ جی. اپنے ملک میں آئے نا سر جی، آج ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے سپریم کورٹ میں، انتہائی خطرناک. آپ کو پتہ ہے کہ شہزاد گھیبا صاحب تھے یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس. اس نے خود ہی 8 ٹرائیبیونل جو ہے نا الیکشن کمیشن کے اناؤنس کر دیے کہ جناب یہ ٹرائیبیونل الیکشنوں کا فیصلہ کریں گے جی. الیکشن جو آپ نے چیلنج کیے نا ان کا یہ 8 فیصلہ کریں گے. اس کو جناب چیلنج کیا گیا تو الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ تسی دوبارہ صلح صفائی نل کرو. الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ یہ ہمارا کام ہے ٹرائیبیونل بنانا، الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو وہ نہیں مانے اور پھر صلح کے لیے آئے تو پھر بھی عالیہ نیلم میڈم نہیں مانی. اور اب جناب علی کیس یہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ لے کے گیا اور سپریم کورٹ نے تقریباً
فیصلہ محفوظ کر کے کہہ دیا کہ شارٹ آرڈر کل ہم سنا دیں گے، اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جناب جو ٹرائیبیونل بنے ہیں نا ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہی کام کریں، اور 2-3 مہینے میں یہ 206 سیٹیں چیلنج کی گئی ہیں نا نون لیگ کی. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی اہم بات ہے، اور اس سے بہت بڑا ایک پٹارا کھل سکتا ہے. اس میں پنجاب حکومت ختم ہو سکتی ہے، اس میں فیڈرل حکومت ختم ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مراندوز ججوں کی کیا تعداد ہے. سپریم کورٹ میں 8 ججوں کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا، اسلام آباد میں 8 ججوں کا خط آپ نے دیکھ لیا، لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیا. تو عمرانڈوز ججوں کا اس وقت غلبہ ہے، اور عمرانڈوز ججوں میں سے یہ ٹرائیبیونل بنیں گے جو 2 مہینے میں ایسے سیٹوں کا فیصلہ کریں گے کہ جناب 206 سیٹیں چیلنج کی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے، اور نون لیگ نے 1 سیٹ بھی نہیں چیلنج کی کہ جناب یہ بھی دھاندلی سے جیتے ہیں. یہ نون لیگ نے نہیں چیلنج کی. تو یہ اس لیے بڑا خطرناک ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس لیے اسمبلی میں نہیں جاتے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی سیٹ کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، مریم نواز کی سیٹ کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. تو ان کی یہ سیٹیں جو چیلنج کی گئی ہیں یہ کوئی بھی عمرانڈو جج اس میں ان کو فارغ کر سکتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کیوں نہیں بنے تھے، اور نواز شریف صاحب اسمبلی میں کیوں نہیں جاتے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جی فارم 45 والے ہیں، 47 والے نہیں ہیں، اس میں مریم نواز کا بھی نام لیتے ہیں. تو وہ ٹرائیبیونل جو ابھی تک رکے ہوئے تھے ان کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آ رہا ہے، اور فیصلہ انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ جناب یہ ٹرائیبیونل کام کرے یہ ٹرائیبیونل کام کرے، اور 2 مہینے میں 3 مہینے میں یہ فیصلہ دیں کہ جناب یہ اصلی جیتے ہوئے ہیں کہ نقلی جیتے ہوئے. یہ ہے اصل بہت بڑی خبر، یہ ہے جو آپ کو ہم اس وقت دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ عاصم منیر صاحب نے بڑے دھڑلے سے آج وہ دور دراز علاقوں میں خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ایسی جو ریاست کے مخالف ہیں انہوں نے تن کے رکھیں گے، انہوں نے بن کے رکھیں گے، انہوں نے نہیں چھڈیں گے. عاصم منیر صاحب نے آج پھر اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آج عمران خان کی جو ایک کیس لگا ہوا تھا کہ جناب مجھے آرمی کے حوالے نہ کیا جائے، تو وہ سرکاری وکیل نے بیان دیا ہے کہ جناب علی جب بھی عمران خان کو حوالے کیا جائے گا مجسٹریٹ کے پاس ان کی پیشی ہوگی، اور اس کے بعد ان کو حوالہ کیا جائے گا، ویسے نہیں کیا جائے گا. تو عدالت نے وہ ڈسپوز آف کر دیا، وہ فارغ کر دی پٹیشن جو عمران خان نے ڈر کے مارے کی تھی کہ مجھے جناب وہاں پیش نہ کیا جائے فوج کے. کیوں بھائی، فوج کی گود میں بیٹھنے کا تو آپ کو بہت شوق ہے، تو جاؤ نا، بیٹھو. اور دوسرے جناب یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو گھر آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ بائی کاٹ انہوں نے کیا ہے. تو بائی کاٹ کیا ہے تو پھر جج تو کوئی بائی کاٹ نہیں کرتا، وکیل بائی کاٹ کرتے ہیں، جج تو کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی جن دوستوں نے کوئی نام کی سفارش کی ہے، محمد اکرم شفاقت لاہور سے، محمد فاروق لاہور سے، سلیم جوئیہ صاحب نے بھی کہا جی کہ میرا نام نعیم جوئیہ نہیں ہے، سلیم جوئیہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب انشاءاللہ آپ سے ہم تھوڑا سا ریسٹ کر کے تو پھر اگلی گھومتی چائے میں والی ویڈیو بنائیں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. رابطے کے لیے 0300 472 5752. اللہ حافظ.